13 अक्टूबर को दुनिया के सफ़ात में एक ऐसा दिन जो इस्लामी तारीख का दर्दनाक बाब समझा जाएगा। वो दिन जब सैकड़ों बेगुनाह मुसलमानों ने अपनी जानें खो दी। आज हम एक इस्लामी मजहबी जमात के साथ पेश आने वाले वाक़े का जिक्र करेंगे जो मौजूदा तारीख के दर्दनाक मनाजिर में शामिल है। लेकिन पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। क़यामत के करीब उलमा मुदाहनत के शिकार हो जाएंगे और सूफिया झूठ बोलने लगेंगे। इस वाक़े में भी कुछ ऐसे किरदार मौजूद हैं जिन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान बिल्कुल सादिक आता है। इस्लामी तारीख में बहुत से हुक्मरान ऐसे गुजरे जिन्होंने जुल्म के पहाड़ उम्मत मुस्लिमा पर तोड़े, लेकिन वो लोग जिन्होंने बज़ाहिर दीन का लिबादा ओढ़ा था और उस लिबादे में छुप कर दीन और अहले दीन की जड़ों को काटा। अब्दुल्ला बिन उबई, जिसे रईसुल मुनाफिकीन कहा जाता है, बज़ाहिर दीन का लिबादा लेकिन हकीकत में दीन से दुश्मनी, ऐसे हजारों किरदार इस्लामी तारीख में मौजूद हैं। पाकिस्तान के शहरों में से एक छोटा सा शहर मुरीद के जहां के रहने वाले भी मुल्क व कौम के वफादार हैं और जहां आने वाले मेहमान भी खैर और अमन के साथ आते हैं, मगर इस रोज वहां आने वाले लोग मुरीद के मेहमान नहीं रहे, बल्कि वो उन हालात का सामना करने वाले बन गए जिनका किसी ने तसव्वुर भी ना किया था। उनका मकसद मजलूमों से इजहार यकजहती था, मगर मुरीद के पहुंचकर वो खुद मजलूम बन गए। सब कुछ तबाह कर दिया जो हमारा मरकजी कंटेनर था उस पर। ये खून मेरा क्यों तुमने किया। ये हाल है और आग लग चुकी है। अभी जो फोर्सेस आगे से आ रही थी दोबारा फिर ज़मीन के ये दास्तान शुरू होती है बेंजामिन नेतन्याहू के हमलों से। Israel is bombing the Gaza Strip relentlessly, targeting Hamas leaders, a university, and the port. और आकर रुकती है अपने ही मुल्क में होने वाली कार्रवाइयों पर। तुम नहीं निकले अल्लाह सुन्ना, तुम नहीं निकले। हमास और इस्राएली अफवाज के दरमियान जंग का आगाज हुआ, जो दुनिया ने वज़ा पर बड़े मजालिम की इब्तिदा के तौर पर देखा। इस जंग ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। Trying desperately to get out. Power and water supplies have been cut. The people of Gaza have no choice who rules them and are already suffering. This man doing all he can to comfort his daughters. Don't be scared, he tells them. Don't be scared. Around 1,000 Palestinians have been killed. मुतअद्दिद ममालिक में एहतजाज हुए। Reading
اور عالمی اداروں سے مطالبہ کیا گیا کہ اس ظلم کو روکا جائے، کیونکہ یہ مسلمانوں پر فرض تھا کہ وہ القدس کی حفاظت بھی کرتے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے جان و مال کا تحفظ بھی یقینی بناتے۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی اسرائیلی کارروائیوں کے خلاف آواز بلند کر رہے تھے۔ وقت کے ساتھ یہ المیہ کم ہونے کے بجائے بڑھتا گیا اور خواتین اور بچوں تک کو نشانہ بنایا گیا۔ Where to run? Where's? Well, the war in Gaza has had an enormous humanitarian impact, of course, particularly on children. The World Health Organization estimates that 42,000 people in Gaza suffered life-changing injuries during the war. That figure includes around 10,000 children. That's the estimate from the UN body, and 3,800 children need specialist. تحریک لبیک نے بھی اس دوران فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ ملک بھر میں ریلیاں اور مظاہرے ہوئے۔ پورے ملک میں اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم چلائی گئی۔ پورے ملک میں اسرائیل کے مظالم کے خلاف اشتہارات اور فلیکس آویزاں کیے گئے۔ ہم جیلیں گے یاد کوکا کولا کے بغیر، وعدہ کرو۔ اے بائیکاٹ والی مہم کتنے تک پہنچی بھائی؟ تو فرق پہ آ کے نہیں انہوں نے جو آپ نے بائیکاٹ کیا ہے ان یہودیوں کی پروڈکٹس کا۔ اور فیض آباد میں دھرنے کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ نیتن کو دہشت گرد قرار دیا جائے۔ کئی دنوں کے دھرنے کے بعد مہینہ رہنا پیا تھا، ایک مہینہ سار رہنا پیا تو سار رہیں گے۔ حکومت مطالبات ماننے پر مجبور ہوئی اور پاکستان ٹیلی ویژن پر نیتن کو دہشت گرد قرار دیا گیا۔ اور یہ جو کوششیں ہیں اس میں ٹی ایل پی کے دوستوں نے بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ بھی یہ امداد کی کھیپ جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ 31 جولائی سے پہلے جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ بھیجے گی۔ اسی طرح سے اسرائیل جو ہے وہ ایک دہشت گرد ملک کے طور پہ سامنے آیا ہے اور نیتن جو ہے وہ جنگی جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ انہوں نے معصوم شہریوں کی یعنی اقوام متحدہ اور دنیا کے تمام قوانین جو ہیں وہ کسی طور پہ بھی معصوم شہری جو کہ کسی جنگ میں ملوث نہ ہوں، حصہ نہ ہوں، ان کے اوپر اس قسم کی بمباری اور اس قسم کے ظلم کی جو ہے وہ نہ کوئی انسانیت نہ کوئی مذہب کوئی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن وہ شخص جو ہے وہ ذاتی طور پہ جو ہے وہ ایک دہشت گردی اور ایک جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ غزہ کے بچوں پر ہونے والے مظالم دیکھ کر تحریک لبیک نے ایک بار پھر احتجاجی مارچ کا فیصلہ کیا، لیکن پاک بھارت کشیدگی کی نازک صورتحال کی وجہ سے حکومت کے ساتھ معاہدے کے بعد مارچ کو مؤخر کر دیا گیا، جو بعد میں ٹی وی پر نشر ہوا۔ حکومت پاکستان اور تحریک لبیک پاکستان کے مابین درجہ ذیل نکات کے طے پائے، جس کے نتیجے میں 1 مئی 2025 کو ہونے والے مارچ کو مؤخر کر دیا گیا۔ حکومت پاکستان اسرائیل کی ناجائز ریاست سے متعلق بانیت پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے بیانیے کا اعادہ کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ جب حالات بہتر ہوئے اور حکومت نے معاہدے پر عمل نہ کیا تو تحریک لبیک نے احتجاج کا اعلان کیا۔ یہ احتجاج ایک ریلی کی صورت میں ہونا تھا، جس کا اختتام امریکی سفارت خانے کے باہر ہونا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے بہت سے حلقوں کو بے چین کر دیا، کیونکہ یہ سفارت خانہ شاید کچھ حلقوں کے لیے بہت حساس تھا، یا شاید اشارہ ہی کچھ ایسا تھا۔ America is once again standing strong against the forces of radical Islamic terrorism. Efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace. غزہ معاہدے پر دستخط کی تقریب میں امریکی صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قربتیں اور گرم جوشیاں۔ لیکن ٹھیک ہے، وہ لبیک کی تاریخ جو ہے وہ چل رہی ہے، جب تک ان کا بھی ایک کلائمیکس ہونا، پھر زوال آ جانا ہے، کلائمیکس ہونا، پھر زوال آ جانا ہے۔ مارچ کا اعلان ہوا اور اسی لمحے ایک مشکل دور کا آغاز ہوا۔ مارچ سے چند دن پہلے سید ظہیر الحسن شاہ کو گرفتار کیا گیا اور پھر گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ ایک غیر معمولی صورتحال تھی، کیونکہ سوال یہ تھا آخر ریلی کے اعلان میں جرم کیا تھا؟ کیا صرف اظہار یکجہتی اتنا بڑا خطرہ تھا؟ فورسز نے تحریک لبیک کے مرکز
जामिया मस्जिद रहमत लिल आलमीन पर पहुंचकर कार्रवाई की। जब कारकुनान ने दाखिले से रोका तो सूरत हाल बिगड़ गई। फायरिंग के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी और 2 कारकुनान शहीद हुए। मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन है, उधर ऑपरेशन की बात हो रही थी। फिर और हमने 10 अक्टूबर को निकलना था तो 8 अक्टूबर को पंजाब हुकूमत ने अल्लाह बोल दिया। ना तो हुकूमत गिराने की कॉल थी, ना किसी पर हमले की कॉल थी, ना किसी पर कब्जे की कॉल थी। इन्होंने स्टेट फायर किए, उससे 2 बंदे हमारे शहीद हो गए। फिर एक हमारे शहीद जो शाह साहब हैं, उनकी लाश को अगवा करके ले गया। उनकी बहन 2 बहनें हैं, एक भाई है, उनको भी अगवा करके ले गया। 2 भाई हमारे शहीद कर दिए गए। तक 2 कारकुनों की शहादत की इतलात है। पता लगा कि 2 शहादतें हैं। फिर यहाँ पर जख्मियों को देखा कि जिस तरह से जो है वो हैं। फिर मुझे अभी बताया उस्मान भाई ने कि एक जो शहीद हैं उनका जस्ते खाकी वो तहवील में ले लिया गया है, उसका नमाज जनाजा पढ़ाने नहीं दिया जा रहा। लाहौर और दीगर शहरों से कारकुनान मरकज की तरफ रवाना हुए। देखते ही देखते हजारों अफराद जमा हो गए और साथ ही पुलिस और दीगर फोर्सेस की भारी नफरी भी मौजूद थी। तारीख लबैक के मरकज पर कार्रवाई का सिलसिला 10 अक्टूबर 2025 जुम्मा के दिन तक जारी रहा। इसी दिन जुम्मा के इज्तिमा से खिताब में कायदे तहरीक लबैक ने मार्च के आवाज का ऐलान किया। 10 अक्टूबर को लबैक या अक्सा मार्च होगा। उसका आगाज हमने रखा फैज़ाबाद के मकाम से अमेरिकन एम्बेसी तक, लेकिन शायद अल्लाह को कुछ और मंजूर था कि जिसने फैज़ाबाद को आबाद किया है उसकी बारगाह से चलो फिर वहां तक। वो मार्च जो पहले फैजाबाद से अमरीकी सफारत खाने तक तय पाया था, अब सूरत हाल और नफरी को देखते हुए जामिया मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन से शुरू होकर अमरीकी सफारत खाने पर ख़त्म होना था। ना कोई सियासी सौदेबाजी, ना कोई खुफिया एजेंडा, सिर्फ इजहार यकजहती। लेकिन जैसे ही मार्च का ऐलान हुआ, रैली को घेर लिया गया। जख्मियों की तादाद बढ़ने लगी और शहादतों का सिलसिला शुरू हुआ। क़यादत बार बार यही ऐलान कर रही थी कि हमसे मुज़ाकरात करो। हर बात का हल मुज़ाकरात है, लेकिन मुज़ाकरात करने वालों को शायद ट्रंप बांधे बैठा था। America is once again standing strong against the forces of radical Islamic terrorism. Genuinely a man of peace. I think that Pakistan and India are going to be very nicely together, right? That's not a paradise. They are. And they're two great, I'd say, leaders, great leaders, as far as I'm concerned. Let's go home. There's nothing more I have to say. Goodbye, everybody. 10 अक्टूबर 2025 को शुरू होने वाला ये मार्च मुश्किल मराहिल और लगातार तकलीफों से गुजरते हुए पहुंचा। मुरीद के तिब्बी इमदाद ना दिए जाने की वजह से नौजवान कारकुन मोहम्मद तलहा 11 अक्टूबर को शहीद हो गए। बाबा ताकत अली स्ट्रेट फायर लगने से मौके पर जामे आदत नोश कर गए। मोहम्मद कमर जमान व नियाज अहमद सीने में गोली लगने की वजह से शहीद हो गए। सैयद अशमत शाह साहब सीधा फायर लगने की वजह से शहीद हो गए। उनकी मैयत को पोस्टमार्टम के लिए कचहरी रवाना किया गया। कोर्ट आर्डर लिया गया। कोर्ट आर्डर होने के बावजूद उनकी मैयत को लाहौर कचहरी से गायब कर दिया गया, जिसका तस्वीरी और वीडियो सबूत भी मौजूद है। शब्बीर अब्बास व असगर अली भी सीधा फायर लगने से शहीद हो गए। बहुत सारे शदीद जख्मी कारकुनान जो फौरी तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से उनको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां तमाम जख्मी कारकुनान को गायब कर दिया गया। ताहाल अभी तक उनके मुतालिक कोई खबर नहीं कि वो जिंदा है या तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से शहीद हो चुके हैं। कंटेनर भरिया गया, गोलियां दे नाल जख्मी, शैलों दे नाल जख्मी, शहीदा दे नाल। ए जनाब साडे कंटेनर के उत्ते भी अनस भाई भी जनाब ट्रिप लगी हुई। आज 12 अक्टूबर और दिन के तकरीबन 11:30 बज रहे हैं। हम मरीज के मौजूद हैं। हमने यहाँ पर अपना गले के हॉस्पिटल अरेंज कर लिया, क्योंकि अभी तक हमारे 50 से 80 और 100 से जख्मी हो चुके हैं और हमें पता है कि हमने उनको किस तरह मैनेज किया। मरीजों को जख्मियों को अगर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, उनको वहाँ से भी गिरफ्तार किया जा रहा है। हमने मुरीद के पहुंचने तक कायदीन और बड़ी तादाद में कारकुनान जख्मी हो चुके थे और पाकिस्तान की सड़कें गजा का मंजर पेश कर रही थी। लेकिन इजहार यकजहती के जज्बात अब भी उरूज पर थे। देखी जो हिस्ट्री मैंने तो फिर कामिल यकीन आया, जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया। लोग समझते थे साडा बाबा सिर्फ हमें कब्बार के क्या कि मुस्तनद रास्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे भी माने गए। और कंटेनर भरिया पिया,
گولیاں دے نال زخمی شیلاں دے نال زخمی شہیداں دے نال اے جناب ساڈے کنٹینر دے اوتے بھی اے انس بھائی بھی جناب ڈرپ لگی ہوئی جناب لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دی مانے گئے انشاءاللہ جب اعلان ہوئے گا کہ اگر جانا تے پھر خندقاں کی تے کنٹینر کی تے گولیاں اسلامی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کبھی بھی ظلم حق گوئی سے اہل ایمان کو روک نہیں سکا، لیکن اس کے بعد وہ کھیل کھیلا گیا جس نے عالمی قانون کا سر بھی شرم سے جھکا دیا۔ مذاکرات کے بہانے اس مارچ کو مرید کے مقام پر روکا گیا، لیکن کون جانتا تھا کہ مذاکرات کے بہانے یہاں پر کیا ہونے والا ہے۔ اس اظہار یکجہتی کے مارچ کو یہی دبانے کے لیے لگاتار تیاریاں جاری تھی، پر ہزاروں اہلکار دیگر اضلاع اور شہروں سے بلائے جا رہے تھے۔ رات کے وقت مارچ کے شرکاء پر ڈرون کے ذریعے بوتلیں گرائی گئیں جن پر کاغذ چسپاں تھے، جن پر لکھا تھا واپس چلے جاؤ، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ مناظر سوالات کو جنم دیتے ہیں، کیا مذاکرات کے نام پر یہ سب درست تھا؟ کیا یہ آئین، قانون، عوامی حق یا اسلام کے اصولوں کے مطابق تھا؟ کچھ حلقوں کی جانب سے اس دوران مختلف الزامات بھی لگائے گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جنہیں چھپایا نہیں جا سکتا۔ جگہ وہی مرید کے صبح فجر سے کچھ دیر پہلے بھاری نفری اور اسلحے کے ساتھ آپریشن کا آغاز ہوا۔ قائد تحریک لبیک کی جانب سے بار بار دردمندانہ اپیل کی گئی کہ ہم پر آپریشن بند کیا جائے۔ آپ ہمیں گولیاں مارنے کے لیے آئے ہو اور یار ہم تو تمہیں اپنا بھائی کہتے ہیں اور یہ پاکستان ہمارا ہے، ہم تم ہمارے بھائیوں جاؤ واپس چلے جاؤ، اور ان سے کہہ دو ہم گولی نہیں چلا سکتے، ہم ان کو نہیں مار سکتے، جاؤ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں واپس چلے جاؤ، تمہیں میں رسول اللہ کا واسطہ دیتا ہوں واپس چلے جاؤ، میں تمہیں تمہاری حلالی ماؤں کا واسطہ دیتا ہوں واپس چلے جاؤ، اور میں تمہیں تمہاری ماؤں کے دودھ کا واسطہ دیتا ہوں۔ لیکن شاید اس بار ظالم نے اپنا ظلم آخری حد تک پہنچانا تھا۔ اس مصیبت سے بچنے کے لیے صرف آسرا اللہ اور اس کے رسول کا بچا تھا۔ تو کارکنان اور قائدین نے شروع کی اذان۔ سب نے مل کر اذانیں دینا شروع کی، لیکن ظالم کو اس وقت کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ فائرنگ کے نتیجے میں کئی افراد شہید اور زخمی ہوئے۔ آپریشن میں شیلنگ گن، G3 سنائپر رائفل، ہینڈ گرنیڈ اور بختر بند گاڑیوں کے ساتھ دیگر اسلحے کا استعمال کیا گیا۔ نفری کی تیاری کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے یہ کسی مارچ پر لاٹھی چارج کی تیاری نہیں، بلکہ کسی ریاست پر یہ جی جیسے ہم نکلے ہیں تو بالکل راستے میں نا یہ آ چکی ہے فورس۔ یہ ہے وہ رینجر کے لوگ جنہوں نے ہمارے بھائیوں کو شہید کیا ہے۔ اب یہ ہمارے اثار میں ہے اور ہمارے قائدین کا ضرور دیکھیں کہ وہ پرامن طریقے سے ان کو محفوظ پناہ دے رہے ہیں۔ یہ پولیس یہ پاکستان میں یہ بغیرت حکمران ہینڈ گرنیڈ مارے جا رہے ہیں مرکز رحمت للعالمین پر۔ عینی شاہدین کے مطابق، 'گلیاں اور سڑکیں زخمیوں اور شہیدوں سے بھر گئیں
اور مرکزی کنٹینر پر بھی آگ لگا دی گئی. کنٹینر 10 پر آگ لگا دی گئی, چیک کریں, اور ہزاروں لوگ ہمارے شہید کر دیے. کئی زخمیوں کو ہسپتال پہنچایا گیا, لیکن ہسپتال سے انہیں آپریشن تھیٹر کی بجائے لے جایا گیا جیل میں. کچھ کی جان محفوظ رہی, لیکن سینکڑوں افراد جاں بحق ہوئے. بعض نے شہادتوں کی تعداد 1500 سے بھی زیادہ بتائی. مرید کے میں حکومت نے جس بہیمانہ طریقے سے تحریک لبیک پاکستان کی ریلی سے نمٹا, آج رپورٹ ہو رہا ہے 282 لوگ شہید ہوئے ہیں, 1900 لوگ زخمی ہیں. پنجاب کے شہر مرید کے میں مارچ کو بزور طاقت منتشر کر دیا گیا. پاس آ کر بیٹھ کر یہاں سے اعلان کر دیتے ہیں, اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو انہوں نے پہلے تو انکار کیا کہ کوئی شیلنگ نہیں ہو رہی, پھر اتنی دیر میں فائرنگ بھی شروع ہو گئی, اور یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا تھا. فائرنگ ہمارے سامنے ہو رہی تھی, شیلنگ ہمارے سامنے ہو رہی تھی, وہاں دھوئیں کے بادل اٹھ رہے تھے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اب آپ کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں. قومی خزانے کا جو بے درین استعمال ہے وہ یہ. اور راستے میں ہم نے دیکھا کہ ہر طرف فورسز ہی فورسز ہیں. ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ پورے ملک پر چڑھائی کرنے کے والے ہیں. یہ تو ایک طرف ہے, آگے جو فورس ہے وہ علیحدہ ہے, جو سائڈوں پہ فورس تھی وہ علیحدہ تھی. ہم نے ان کی ہائی مشینریز دیکھی, ان کے تیور دیکھے. آپ کو حلفاً قرآن لوگ کہیں گے کہ 1000 سے زیادہ بندے شہید ہوئے, 1000 سے زیادہ شادی ہوئی. لوگوں کو شہید کیا گیا. یہ بات ہم سے نہ سنیں, بلکہ حضرت علامہ مولانا جلیل احمد شرک پوری صاحب, جو کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے کوئی ذمہ دار یا کارکن نہیں ہے, وہ کتنے درد کے ساتھ بیان کر رہے تھے کہ 1000 سے اوپر لوگوں کو قتل کیا گیا, پھر ان کی لاشوں کو ٹرکوں میں لوڈ کر کے اوپر کپڑا ڈال کے لے جایا گیا. یہاں پر بند گاڑیاں اور پھر باقاعدہ پوری پولیس فورس, پھر سب کچھ ڈرون, پھر ہیلی کاپٹر. ایسا کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ جیسے کوئی ایک چیز ہے نہیں, اس کی نیچر کو سینکڑوں کارکنان کی قتل کے بعد بندہ خاموش ہو کر اتنا بیک. کسی بھی ریاست میں احتجاج کو ختم کرنے کا ایک ہی حل مؤثر ہوتا ہے, اور وہ ہے مذاکرات. اگر قوانین کے نفاذ کی بجائے تشدد کا رستہ اختیار کیا جائے تو ریاستوں میں بغاوت بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن سلام ہے اس اسلامی جماعت کو, جنہوں نے عوامی طاقت ہونے کے باوجود اس ملک کو کسی بھی قسم کی مشکل میں ڈالنا گوارا نہیں کیا, اور سب کچھ برداشت کیا. اور یہ مناظر اسلامی تاریخ کے ایک روشن باب کے طور پر یاد رکھے جائیں گے. تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ریاستی سربراہان نے ظلم کا راستہ اختیار کیا تو ان سربراہان کے اقتدار پر زوال آ گیا. یہ اپنے مسلمان بھائیوں سے اظہار یکجہتی اور اسلام کی آواز بلند کرنے کا نتیجہ تھا. بعد میں ہزاروں کارکنان کو گرفتار کیا گیا. علماء, بزرگ اور صوفیاء بھی اس مرحلے میں آئے. ہزاروں شہادتیں, ہزاروں زخمی اور ہزاروں گرفتاریوں کے بعد بھی اس مذہبی جماعت کے کارکنان صرف اس انتظار میں بیٹھے نظر آتے ہیں کہ کب ان کا قائد انہیں پکارے گا. اور وہ وقت یقیناً دور نہیں ہے کہ جب عالمی سطح پر مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کا پنجہ توڑا جائے گا اور ہر طرف اسلام کی بدولت رونق اور خوشحالی نظر آئے گی. اور یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک دردناک باب کے طور پر درج ہو گیا.